لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین، اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم سے آج کے اس مبارک وقت کے اندر، مبارک دن میں ہم حاضر ہیں. الحمدللہ رب العالمین، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر میدان عرفات سے مکمل کرنے کے بعد تقریباً اب اگلے رکن کی طرف رواں دواں ہیں. آج بہت بڑا دن ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یوم عرفہ. اور اللہ کریم کے وہ مہمان جتنے بھی تشریف لے گئے وہاں پر آج اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور اس قدر اللہ کی مہربانیاں کرم نوازیاں ہیں کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم آج کے دن خود اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے جتنے افراد وہاں پہ جمع ہوتے پر فخر فرماتا ہے. اور اللہ کریم ان لوگوں کی جو دعائیں، التجائیں، درخواستیں، تمنائیں سنتا ہے. نہ صرف ان کی سنتا جو لوگ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ وہ افراد جتنے بھی وہاں وہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم اگرچہ ظاہراً جسم کے اعتبار سے تو بہت دور ہیں مکہ مکرمہ سے، میدان عرفات سے، لیکن ان کی دعاؤں کے اندر تقریباً ہر علاقہ، ہر دنیا بھر کے مسلمان یاد ہیں. تو آج اسلام چینل سے اسی حوالے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضرات لائیو وہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں. یہ بھی کتنے خوش نصیبی کا وقت ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر لائیو دیکھ رہے ہیں. اگر آج سے 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سعادت نہیں تھی. آج ہم ایک ایک چیز کو، ایک ایک لمحے کو اپنی آنکھوں کو دسما رہے ہیں. اور خوش قسمتی جو لوگ ٹائم نکال کر بیٹھتے ہیں اور جسمانی طور پر تو یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ سارے کے سارے ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. خوش نصیبی کی بات ہے. اور آج کے اس جمعہ مبارک کا بھی دن اتفاق کی بات ہے کہ آج کا حج جمعہ مبارک بھی ہوا. اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضور رحمت کائنات سید الاولین والآخرین آقا نامدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک کا. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو حج مبارک فرمایا وہ بھی جمعے کا دن تھا. آپ نے ایک ہی حج فرمایا جو فرض حج ہے، ایک ہی تھا جو سن 10 ہجری کے اندر آپ نے فرمایا. اور اس کے 2 مہینے بعد تقریباً آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو مناسک حج سکھائے. اور اس وقت تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ قریب 24,000 قوم پیش افراد وہاں پہ جمع ہوئے. اور دور دراز سے لوگوں کو پہلے اطلاع دے دی گئی تو حضور حج کرنے جائیں گے. تو دور دراز سے لوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ حضور کے پاس تشریف لائے. مختلف قبائل، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے. اور مدینہ، مکہ، عرب کے وادی کے اندر جتنے بھی افراد تھے تقریباً مرد و خواتین، بچے سب وہاں پہ حاضر ہوئے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بہت عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے ایک لائف گزارنے کا چارٹر دیا. وہ سب کے لیے تھا، وہ انسانوں کے لیے تھا. حضور چونکہ نبی رحمت ہے، حضور سب مخلوق کے لیے نبی ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. حضور رحمت للعالمین ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کریم نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور حضور نے سارے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کا پیغام دیا، میسیج دیا.
اور اس کے اندر حکمران ہے تو اس نے حکمرانی کس طرح کرنی ہے، بزنس مین نے بزنس کس طرح کرنی ہے، فیکٹری اونر ہے اس نے لائف کیسے گزارنی ہے، علماء نے کیا کرنا ہے، نیبر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ساری کی ساری زندگی کی جو طریقہ کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجت الوداع کے موقع پر وہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ آج اسی سلسلے کے اندر آپ نے خطبہ سنا بھی ہوگا، لیکن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا سبھی تو احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ نکات پر جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر اسلام چینل پر ہمارے بہت ہی معزز و محترم ایک نوجوان عالم دین جن کو اللہ کریم نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے اور جن کی بڑی محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، میسیج بڑا اچھا دیتے ہیں، شاندار دیتے ہیں۔ الف الاسلامی سینٹر کے امام خطیب حضرت علامہ جناب خرم رفیق صاحب، میں پہلے اسلام چینل کے اس پلیٹ فارم پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وہ چند نکات جو ہمارے لیے ضروری ہے، سارے مسلمانوں کے لیے بڑے اہم ہیں، وہ آپ زیارت بھی کرتے جائیں حجاج بیت اللہ کی، ان کے ہاتھوں کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھیں، ان کی التجاؤں کو بھی دیکھیں، ان کے ساتھ بھی شامل رہیں، اور یہ بھی سنیں آنکھیں وہاں پر ہوں اور کان یہاں پر ہوں۔ تو سماعت فرمائیے گا کہ سرکار دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبے کے اندر جو شاندار خطبہ ہے اور جو پوری انسانی کے لیے ایک چارٹر ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ میں اس سے پہلے محترم جناب علامہ خرم رفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ خطبہ حجت الوداع کے چند نکات بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ یہ کنٹینیو پروگرام رہتا ہے۔ آپ حضرات جو شامل ہونا چاہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں، تو بات کہہ سکتے ہیں، اپنی جو ہے وہ یادیں جو آپ کی ہیں ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں، دعاؤں التجاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی دعاؤں کا وقت ہے اور یہاں بھی دعا کا وقت ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے یہاں پر، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مبارک پروگرام کے اندر آپ بھی شامل ہوں۔ اللہ کریم جزاک خیر عطا فرمائے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب محترم علامہ خرم رفیق صاحب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے نکات میں سے کچھ نکات کے بیان فرمائے۔ جناب خرم رفیق صاحب۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پہلے تو میں مشکور ہوں قبلہ علامہ جمشید احمد سعیدی صاحب کے کہ انہوں نے یہاں مجھے موقع دیا، اسی طرح اسلام چینل میں مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ سے چند لمحوں کے لیے آپ سے گفتگو کر سکوں اس مبارک دن پر، یوم عرفہ کا جو دن ہے، اور دعا گو بھی ہوں کہ جو لوگ اس دن عرفہ میں کھڑے ہیں اور دعائیں اور التجا کر رہے ہیں اور اس مبارک گھڑیوں کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو قبلہ علامہ صاحب نے بیان کیا خطبۃ الوداع کے حوالے سے، یہ جو خطبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ ایسا خطبہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یقیناً ایک جو خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع القلم ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ تھوڑی سی بات کرتے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ بہت ایک کمپریہنسو معنی ہوتا، اس میں کئی وسعتیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر احادیث مبارکہ جو ذخیرہ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر، کئی اس کی شروح ہیں، کئی جلدوں میں اس کی شروح ہیں، اور اسی وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں۔ تو یہ جو خطبۃ الوداع علامہ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا جامع اور اتنا مفید کہ آج تک انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اگر اس کا آپ کمپیریسن کریں، کمپیریسن تو بنتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کمپیریسن کریں کہ 1948 میں UN ڈیکلریشن آف یونیورسل ہیومن رائٹس جو ہوا، اس میں 30 شقیں ہیں، 30 آرٹیکلز ہیں، لیکن اس کو بنانے میں کئی ممالک کا ہاتھ تھا، کئی سیاستدان، سماجی لیڈرز، کئی دانشور، انٹیلیجنٹ مائنڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، ان نے مل کے یہ ایک ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پوری دنیا کے لیے بنایا۔ لیکن اگر آپ ان کی کچھ شقیں دیکھیں تو کچھ شقیں جو ہیں وہ ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں، وہ 2 3 4 شقوں میں ایک ہی چیز بیان ہوئی۔
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں انہی 3-4 شکوں کو ایک ہی شک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کلمات میں اس کو بیان کر دیا. اور دوسرا ہم اس خطبے میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں اسلام کا جتنے بھی پہلو ہیں، اس کا جتنا بھی نچوڑ ہے وہ اس خطبے میں ہے. سبحان اللہ. اسلام کے جتنے بھی پہلو ہیں آپ دیکھ لیں کہ عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات، معاد، ان سب کا جو ہے ایک ہی خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا. عقائد و رسالت کے حوالے سے، حلال و حرام، احکام، عبادات، تو ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کر دیا. تو آج جو میں جن چیزوں کا میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ایک شور ہے پوری دنیا میں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جائے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو اب ماڈرن ورلڈ ہے وہ اس پہ فخر بھی کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک ڈکلریشن ہے جو ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین نے 1400 سال پہلے ہمیں اس ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک مکمل ڈیکلریشن دیا، جو 1400 سال بعد آ کے یہاں کئی ذہنوں نے مل کے بنایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں خطبہ دیا، اور اس میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو بہتری حاصل نہیں ہے. No one has superiority of anyone in terms of their race or in terms of their color. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عرب جو ہے وہ غیر عرب عجم کے اوپر اس کو کوئی بہتری حاصل نہیں ہے. جو ایک کالے رنگ کا شخص ہے اس کی کوئی بہتری گورے پر نہیں ہے، اور گورے رنگ کا شخص جو ہے کالے رنگ کے جو شخص ہے اس کے اوپر کوئی بہتری نہیں. صرف تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو شخص نیک ہوگا، تقوی والا ہوگا، وہی اللہ کے ہاں اس کی بہتری ہے. تو رنگ اور نسل کی بنیاد بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. چھوٹی سی بات آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. یہ جو رنگ کے اعتبار سے اور نسل کے اعتبار سے اب ماڈرن زمانے کے اندر، ماڈرن کنٹریز کے اندر بھی یہ آج بھی یہ بیماری اسی طرح ہے. جیسے کہ امریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی بعض جگہوں پر ایسا ہے، یورپ کے اندر بہت جگہوں پر ایسا ہے. تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کا اقدار قرار دیا کہ یہ کام جاہلیت کے ہیں، کہ ایک دوسرے کو فضیلت دینا، انسان ہونے کے ناطے حضور فرمایا کہ ہم برابر ہیں، سارے کے سارے برابر ہیں. تو آپ سچ فرما رہے ہیں کہ 14 سال پہلے یہ آ گیا. تو کیا آج کے دور کے اندر مسلمان اگر اس چیز کو زیادہ اجاگر کریں ان لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ جو رنگ و نسل کا امتیاز آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے اس کو ختم فرما دیا ہے. تو اگر آپ دوبارہ جائیں گے تو یونیورسٹیاں بنانے کے باوجود، اتنا کچھ لڑنے کے باوجود، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر یہی بات چل رہی ہے، اس کا مطلب ابھی تک جہالت کے اندر ہی ہے. تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں بالکل آپ نے بجا کہا. اور ایک جو خصوصیت ہے نا اس خطبے کی وہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد فرمانا خطبہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوا حضور کی اپنی لائف میں، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا. اور کئی صدیوں تک اسلام میں یہ بات رہی. آج بھی ہاں کچھ ممالک ہیں ایسے، کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن وہی جاہلیت کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ، جیسے آپ نے بجا فرمایا، جاہلیت کی وجہ سے ہم میں بھی عصبیت اور رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہے. لیکن جو ماڈرن ممالک یا ویسٹرن ورلڈ جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم سویلائزڈ ہیں، یہاں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اور یہ یو این ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تو ہے، لیکن اس کی جو ایک پریکٹیکل مثال جو ہے وہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں مل رہی. تو بالکل آپ نے یہ صحیح فرمایا. اور اسی لیے جو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو ایک تو یہ رنگ اور نسل کی بنیاد جو ریسزم ہے، اس کے خلاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی اور اس کو ختم کیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
بالکل واضح طور پہ یہ پیغام دیں کہ رنگ اور نسل کی، اور اس کو پریکٹیکلی بھی دکھائیں، اس کے بعد جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق جو ہیں اس کو بھی اس خطبے میں بیان کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ تقوی اختیار کریں اور اللہ کا خوف رکھیں اپنی عورتوں کے حقوق کو کمپلیٹ کرنے میں، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو ازدواجی زندگی کے حقوق ہیں ان کا بھی بیان کیا، خامند کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ماڈرن ورلڈ میں یہ جو حقوق ملے ہیں عورتوں کو ایز اے لیگل اینٹی، یا ان کو کوئی ووٹنگز کے رائٹ ملے، یا ان کو ایز اے لیگل پرسن جو ہے تسلیم کیا گیا، وہ بھی کئی جہد و جہد کے بعد، کئی پروٹیسٹ ہوئے، موومنٹس بنی، فیمنسٹ موومنٹس بنی، so there was a lot of in terms of struggle to have their rights. تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی ان کو جد و جہد نہیں کرنی کی انہوں نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت اللہ عالمین بن کے آئے، سب کے لیے بن کے آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا کہ جو عورت ہے وہ بھی ایک لیگل پرسن ہے، اللہ کی وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور اس کے برابری کے حقوق ہیں ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے۔ اس پر میں چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ پہ خواتین کے مسئلے میں تھوڑا سا رس کریں، لیکن سننے والے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ اسلام چینل کے لائیو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی احباب اس کو شیئر کرنا چاہیں، دعا کرانا چاہیں، دعا کرنا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جو امام صاحب ارشاد فرما رہے ہیں اس سلسلے کے اندر اگر آپ کی کوئی بات ہے جی تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے۔ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ آپ قاری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی، میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں لیکن کبھی کال نہیں کی، سنتی ہوں پورا نا، جو آپ عربی پڑھاتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، لوگوں کے جی جی دین پھیلا رہے ہیں، تو آپ کا چینل بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نیکی کا کام کر رہے ہیں سارے، سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو حج بھی مبارک ہو، خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو سب کو جی ماشاءاللہ، عید بھی مبارک ہو، جمعہ بھی مبارک ہو، خیر مبارک، تو میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ۔ میں بہت بیمار رہتی ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے، اور میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ایک میرا بچہ وہ دوسرا غلط راستے پہ لگ گیا ہے، دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، میں اس کی طرف سے بڑی پریشان ہوں، اس کی طرف سے فکر کر کر کے اور زیادہ بیمار ہو رہی ہوں، وہ شادی بھی نہیں کروا رہا ہے نا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ میری بہن ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ویسے درخواست یہ ہے کہ آج کے دن چونکہ دعا کا دن ہی ہے، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، تو درخواست ہے کہ آج جتنی مائیں بہنیں بیٹی، یا ایک بات یاد رکھیں کہ بچے اگر درست ہو سکتے ہیں تو پیرنٹس کی دعا سے ہو سکتے ہیں، تو پیرنٹس کی دعا سے بڑھ کر ان کے لیے خلوص کی دعا نہیں ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ماں باپ بھی ان کے لیے تنگ نہ ہوا کرے، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ رضی ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کی دعا کے صدقے اللہ پاک انہیں راہ راست پر لائے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعا کو بھی ہے، اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے، شفاعت اور بچوں کو خوشی عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ جی بھائی جان، میں نے دعا لکھانی تھی بچوں کے لیے، بچوں کی پریشانگی ہے جی اللہ پاک کرم فرمائے، جی بتائیں، حکم فرمائیں۔ بچہ بیمار ہے، اس نے سرن آپریشن آیا ہوا، 8 مہینے ہو گئے، ہسپتال ہے اس کے۔ کیا نام بچے کا جی؟ اس کا نام ہے رحیم عارف۔ اچھا رحیم عارف، جی ٹھیک ہے بہن، بیمار ہے یہ؟ بچیاں انہوں نے بھی پریشانگی ہے، بچے کوئی آپس سے سلوک پاک کو نہیں کرا، چار ویلے رولا پنڈیا ہی، میں پریشان ہوں، بہت ڈاڈی پجن پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ بھلا کر سکتا۔ آج دعا کرو میرے واسطے، اللہ تعالیٰ میری کدے مغفرت کرے، تو اللہ سونا جڑا نا میری خطاواں معاف کرے، میرے کو کوئی جانے انجانے میں غلطی ہوئی تھے۔ میری بہن آپ مایوس نہ ہو، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آج دعا کا دن ہی ہے یقیناً، رو کے دعا کرتی ہوں، یہ بس یہ دعا ہی کریں، رو کے دعا کرتی ہوں، اللہ کی بارگاہ چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر، تے نہ میرے بچوں کے دین نے رستے بدلا، تے نہ میرا پر میں
انشاءاللہ میری بہن ضرور آپ کے بچے راہ راست پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی میرے بہن نہیں ہونا. اللہ کریم کی طرف سے آزمائش آتی ہے. یقیناً یہ بچے آپ کی دعا کے صدقے آج ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اور وہاں پر جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے. یقیناً اللہ پاک آپ کے بچے کو اسپیشل عارف جو بیمار رحیم عارف جو بیمار ہے اللہ کریم اس کو شفا عطا فرمائے. اور جو بھی بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے بے راہ روی پہ اللہ کریم ان کو ماں باپ کو تابعدار بنائے. یقیناً ہم سب کو دعا گو ہے میری بہن. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ رونا یہ آنسو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر بہائیں یقیناً اللہ کریم آپ کے بچوں کی قسمت بدل دے گا. جی ہاں. اور اس کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, بس دیکھتے ہیں کیا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی ہمارے بچے سے دعا کرے آئے, ہمارے پوتریاں پوترے کا کرے آئے, ہمارے واسطے کرے آئے دعا, ساری فیملی کا کرے آئے دعا. اللہ پاک بچے نیک کرن, نمازی بناؤ, اچھے بناؤ. ایک ہمارا بچہ سعودی عربی چا اس نے دعا کرے آئے اور شادی کرے آئے. ماشاء اللہ. ضرور میری بہن انشاءاللہ بچوں کے لیے سبھی کو فکر ہے اور بچوں کے لیے دعا کرنا یہ سنت انبیاء بھی ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت بھی, ہم بھی دعا کریں گے, یقیناً دعا کریں گے. اور دعا کے ایک دوسرے کو کہنا بھی چاہیے. اور اللہ رب العزت میری بہن کے جو بھی بچے ہیں, پوتے پوتی ہیں, نواسے نواسے ان کو بھی, اور جو بچہ سعودی کے اندر ہے جو اس کے بارے میں جو میری بہن کہا کہ وہ شادی کیا, اللہ کے اس بچے کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اس کو حرمین شریفین کے طیبین طاہرین کے بار بار حاضری نصیب فرمائے. جو بھی بہنیں ہیں جو بھی بھائی ہیں وہ یقیناً پریشان تو ہوتے اولاد کی وجہ سے کر کے, لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے یہ, تو آزمائش کے گزرے انشاءاللہ عزیز آپ ان کے لیے دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے. اور جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی یہ ٹی وی پر سنیں کہ دعا کی درخواست کر رہا ہے آپ اپنے دل کے اندر ان کی دعا کریں. اللہ کریم ان پر رحم فرما, جو ان کے لیے دعا کریں گے اللہ کریم پھر وہ دعا آپ کو بھی عطا فرمائے گا, آپ پر بھی رحم فرمائے گا. اس لیے اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بہن. جی السلام علیکم مفتی صاحب, حج اکبر بہت بہت مبارک. آپ خیر مبارک جمعہ بھی بہت مبارک. آپ کو مبارک میری بہن, خیر مبارک ماشاء اللہ. جی میں نے دعا کروانی اپنے پیرنٹس کے لیے جو 2 سال ہو گئے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جی اور تمام محرومین کے لیے جو میرے خاندان کے اس سال چلے گئے ہیں دنیا سے. اور اس کے بعد میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق دے. آمین آمین. کیونکہ بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد. میں چاہتی ہوں کہ ویسے ہی رہیں جیسے ماں باپ کی زندگی میں تھے, ہر ایک دوسرے سے محبت عزت پیار سے پیش آئے. آمین. اور دوسری بات یہ ہے مفتی صاحب دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بلکہ سب مسلمان اور مسلم اور مسلمات کے لیے, سب کے لیے, کل عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے لبیک کہے ان کو, تو پھر ہی وہ حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جی میری بہن فرمائیں. جی میں بہت بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں. اور میرے دلی خواہش ہے کہ میں حج پہ جاؤں. بہت تکلیف ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے میاں جو ہیں وہ, میں کیا کہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. آمین آمین. آپ پریشان ہو میری بہن, انشاءاللہ آپ کے لیے ماں باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, مغفرت فرمائے ان کی بھی, اور آپ کے بہن بھائیوں کو اللہ کریم آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. اسی طرح حج کی خواہش تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, اور جن پر فرض ہو چکا وہ جلدی کرنی چاہیے, ان کو اللہ کریم سب کو حج مقبول عطا فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مجھے عرفات میں دعا کروانی ہے. جی بہن فرمائیں. آپ سے کہوں؟ جی آپ فرمائیں. اچھا, میرا نام شاہدہ ہے, مجھے اپنی صحت کے لیے دعا کروانی ہے, اور میرے بیٹے کا نام ندیم ہے, تو اس کی شادی کا بہت مسئلہ ہے, کہیں بھی رشتہ جڑ نہیں سکتا, تو اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں, تو اس کے لیے بھی مجھے دعا کروانی ہے. جی میری بہن شاہدہ بہن, انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. یقیناً جو لوگ سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, اور ندیم کے اللہ تعالیٰ شادی کے لیے بہتر رشتے کا انتخاب فرمائے. یقیناً انشاءاللہ عزیز بہت جلد اللہ کریم آج کی دعاؤں کے صدقے, جمعہ کو مبارک کے ساتھوں کے صدقے انشاءاللہ ندیم کے لیے بہت جلد رشتہ آ جائے گا. اللہ کریم آپ کو بھی صحت عطا فرمائے.
اگلے کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ہم آپ عرض کر رہے ہیں ہم کے لیے دعا, ہمارے بچوں کے لیے دعا منگوانا. جی میری بہن انشاءاللہ العزیز. میرے بچے جو ہے نا ان کی اولاد نہیں ہے. اچھا جی. ایک 16 سال ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک چھوٹا ہے اس کے. نو بہن آپ صبر کریں, اللہ پاک آپ فرمائیں کیا چھوٹے کو کیا بتائیں آپ. چھوٹے بچے کے یہ نہیں اولاد. اللہ اکبر. اللہ پاک 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو بھی. اللہ پاک جناب ابراہیم علیہ السلام کے صدقے کے جن کی وجہ سے کر کے آج حج ہو رہا ہے ان کو بھی اللہ پاک نے 90 ایئرز کے اندر اولاد عطا فرمائی. ہم آج ان کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے بچوں کو اولاد عطا فرمائے اور آپ کے گھر کے اندر یہ خوشیاں جلد عطا فرمائے. آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پوتے پوتیوں کو کھیلتے دیکھ سکیں انشاءاللہ. سبھی لوگ سن رہے وہ دعا کریں گے انشاءاللہ. جی میری بہن انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بہن بتائیں. جی بہن بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے لیے میری طبیعت خراب ہے, اتنی اچھی نہیں ہے, میں اپنے لیے صحت کے لیے دعا مانگتی ہوں, دعا کرانا چاہتی ہوں. جی اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. اور اس کے بعد میری بہو 2 ہیں, ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی میں دعا کرانا چاہتی ہوں کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے. تیسرے نمبر پر میرا بیٹے 3 ہیں, 2 ہیں بیٹے. ایک تو ماشاءاللہ قطر میں ہے, وہ تو اللہ کے رحمت سے وہ بہت نماز وغیرہ پرہیزگاری کرتا ہے, لیکن دوسرا بیٹا جو ہے نہر شریف ہے لیکن ایک اسی کمی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. میں سب سے زیادہ اس کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں کافی اپسیٹ ہوں, کافی پریشان ہوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ سلامت عطا فرمائے. یقیناً ہم بھی ماں باپ بچوں کو کہتے رہے نماز کا, انشاءاللہ ایک دن آئے گا بچہ بھی نماز ہی پڑھے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے بچے کو نمازی بنائے, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کو صحت عطا فرمائے, اور آپ کو بچے جو قطر کے اندر ان کو خیر و عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بہن ہماری. مبارک ہو آپ کو. آپ کو مبارک ماشاءاللہ. میں بہت پریشان ہوں, میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی کرونا میں اس سال, تو ان کے لیے دعا کرنا. لیکن میرے بچے نا آپس میں بڑے پریشان ہیں, ناراض ہیں آپس میں. میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نا اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو گیا, 3 مہینے ہو گئے, وہ مانتی نہیں ہے, گھر سے باہر نکالا ہوا. آپ دعا کریں اللہ کرے ان کا گھر ٹوٹ جائے, ان کے سسرال والے مان جائیں. اس کے بچے ہیں, بچوں کے لیے پریشان ہے. میرا بیٹا بہت زیادہ, اس کے لیے لازمی دعا کریں. ضرور میری بہن. اللہ کریم آپ کے بچے کو جو پریشانی, جو بھی آپ کی اولاد کے والے سے, بچوں کے والے سے پریشانی, اللہ کریم آپ آج جو عرفہ کے اندر لوگ موجود ہیں, جو مزدلفہ کے اندر جا رہے ہیں, ان کی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شامل فرمائے اور شرف قبولی عطا فرمائے. آپ کے بچوں کی سب پریشانی دور فرما دے اللہ کریم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی, وعلیکم السلام. جی میں نا آپ کی ٹی وی دیکھتی رہے. وعلیکم السلام. جی بہن بیان بولیں. جی جی میں اسلام چینل دیکھتی ہوں, اور میں نے دعا بھی کرائی تھی. میرے بھائی کا بیٹا ہے نا 5 سال سے بیمار ہے, تو پلیز ان کے لیے دعا کرنا. اور عبدالوہاب کی ٹی وی بھی میں دیکھتی ہوں, دعا کرائی تھی میں نے ایک دفعہ. پلیز دعا کرنا. گھر میں میرا بھائی فوت ہو گیا, بیٹے کو تو پتہ نہیں ہے, اور ان کی ماں بیمار ہے, دعا کرانا. اللہ کریم میری بہن آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, مکمل سے یابی عطا فرما دے. اللہ کریم آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی مسائل ہیں, سب کو حل فرما دے. اللہ کریم گھر کے اندر سکون عطا فرما دے, اور آپ اپنے بچے کو جلد سے یاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہا جناب. اللہ کے شکر بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جناب. ماشاءاللہ بھائی. حکم. میرے واسطے دعا کرو جی. مسلم امن ہے جی, بچے نہ پرابلم ہے, بیماری نہ پرابلم ہے. مسلم امن کی اللہ تعالیٰ بہتر کرے, میرے بچے فیملی کی اللہ تعالیٰ خوشحال کرے, نوازی بنائے. جی آمین آمین. میرے بھائی اللہ کریم آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے, اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اللہ کریم اس طرح ان کو راحت سکون عطا فرما دے, اور جس طرح آپ چاہتے ہیں نمازی, اللہ کریم نمازی بنا دے, آپ کے لیے خدمت گزار بنا دے اللہ کریم ان کو. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, اور آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں. اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے. بھائی
بہت شکریہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دعا کرانی ہے اپنی پوتری واسطے. ہماری پوتری بیمار ہے, 6 مہینے ہو گئے, اسپتال ہے, کینسر ہے سر. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ رحم دے, تندرستی دے. اس بچی کا نام کیا ہے؟ بڑی محنت کری دے. بچی کا نام کیا ہے؟ آمنہ بی بی ناز. آمنہ زہیر. اللہ پاک اس کا سیدہ آمنہ کے صدقے شفا عطا فرما دے, مکمل صحت عطا فرما دے جی, اور اللہ تعالیٰ اس امتحان سے محفوظ فرما دے جی. اس بچی کو آج مبارک دن ہے, جمعے کا دن ہے, یوم عرفہ کا دن ہے. اللہ کریم سب کی اس بچی کو صحت عطا فرما دے, شفا آپ کو بھی شفا عطا فرما دے. دعا کرو زید ندیم یاسین ہارون کی ذرواسطہ. اللہ کریم آپ کے سارے بچوں کو سلامتی دے. اللہ کریم جن کے بچوں کی اولاد نہیں, اولاد عطا فرما دے. جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے. سب کو آپ کو خدمت گزار بنا دے اللہ کریم, اور دونوں جان کی برکت عطا فرما دے جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. ایک تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ماشاء اتنے پرو پرو مناظر دکھا رہے ہیں. ہم تو اس سعادت سے محروم ہیں, دیکھ رہے ہیں. دل میں اور بھی تڑپ ہے. بہت سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا, لیکن ابھی تک حج کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی. اس مسائل تھے پیپر وغیرہ کے, اب ہو گیا ٹھیک. اب دعا کریں کہ اگلے سال انشاءاللہ حج نصیب ہو. اور میرے لیے, میری فیملی, بچوں کے لیے دعا کریں. میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, اس کی 10-12 سال ہو گئے شادی, ابھی تک اولاد نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے باقی بچوں کے بھی مسائل ہیں کہ کاروباری ہے انشاءاللہ, بڑی تگودو سے حلال کاروبار ماشاءاللہ ہیں. تو ابھی مسائل مشکلات ہیں, کاروبار اتنے کامیابی نہیں ہے. آپ دعا کریں, اور سارے ماشاءاللہ نماز کے, روزے کے, انشاءاللہ اللہ پابندی کرے بچے. آپ دعا. میری بہن ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے, اور آپ کے بچوں کی جو مشکل پریشانی آپ بتا رہے ہیں, اولاد کی جو کوئی پریشانی ہو رہی ہے, تو اللہ کریم سب کو جو ہے وہ برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے. جتنے بھی بھائی بہنیں دعا کی درخواست کریں, اللہ کریم سب کو خوشیاں راحت عطا فرمائے, اولاد عطا فرمائے. ہم ذکر کرتے علامہ صاحب ماشاءاللہ دعاؤں کا, ہر کو آج دعا کا دن ہے, دعا کا دن ہی ہے. تو آپ سے ارشاد فرما رہے تھے عورتوں کے بارے سے, خواتین کے حوالے سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے متعلق خاص طور پر اس خطبے کا ارشاد فرمایا, ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے رائٹس کے بارے میں, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بہن ہو, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے. اور آج کے دور کے اندر زیادہ ضرورت اس بات کی. جی بالکل. تو اس خطبے میں بھی تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں, اب جاہلیت کے دور میں جو ظلم کیا جاتا تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, تو اس ظلم کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور اسی طرح جو انہیریٹنس کے جو تھے, وراثت کے معاملات, اس میں بھی عورتوں کا حق نہیں تھا. وہ بھی دیکھیں ہمارے دین نے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق رکھا. تو کئی ایسی رائٹس ہیں اور حقوق ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عورتوں کے لیے رکھے, اور پھر خاص طور پہ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کروایا اور ریپیٹ کروایا کہ تاکہ یہ میرے بعد بھی یہ جتنے بھی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں. تو وہی ہم عرض کر رہے تھے کہ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں 21ویں صدی میں, یہاں ویسٹرن ورلڈ یا جو سویلائزڈ ورلڈ سو کولڈ ہے, وہ اس پہ فخر کرتی ہیں کہ ہمارے آنے سے یا ہماری ماڈرن ہونے کی وجہ سے, آگے بڑھنے یا پروگریشن کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ حقوق دلوائے. لیکن آپ دیکھیں کہ مکمل طور پہ حقوق تو کہیں نہیں مل رہے, اور ہم اپنے مسلم ممالک کا بھی کہہ سکتے ہیں وہاں بھی مکمل طور پہ جو ہیں وہ نہیں مل رہے. وہ یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے, عمل کی بات ہے. دین میں تو ہمیں دے دیا گیا, لیکن جو خلفائے راشدین کے زمانے میں یا جو اس کے بعد جو اسلاف کے زمانے تھے, اس میں تو حقوق یہ مکمل طور پہ امپلیمنٹ تھے. تو ہمیں چاہیے کہ دوبارہ اس کو ہم لائیں اپنی زندگی میں, عمل کی زندگی میں, تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہوگی. اس طرح سے یہ پڑوسیوں کے بارے میں, نیبرز کے بارے میں بھی اس خطبے مبارک کے اندر جی اس خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیبرز کے بارے میں بھی کہا. اور نیبرز کا آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس پہ تاکید کی کہ ایک جگہ فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کو ہمارے اللہ سے یہ حکم لے آئیں کہ یہ آپ کی وراثت میں بھی ان کو ایک حصہ ملے گا. تو نیبرز کے بارے میں بھی, اور اسی طرح ہر وہ انسان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان کے جان, مال, جتنی بھی ان کی جو عزت ہے, آنر ہے, اس کے بارے میں بھی اس خطبے میں کہا کہ
جان مال، انسان کا جو جان مال اور جو اس کی عزت ہے، آنر ہے، وہ اسی طرح حرمت والا ہے جیسے یہ پاک مہینہ ہے، جیسے یہ پاک شہر ہے اور جیسے یہ پاک دن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ انسان کا جو خون ہے، مال ہے، وہ شہر مکہ اور یوم عرفہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں مسلمان ایک اخوت ہے، مسلم بردرہڈ ہے، لیکن نان مسلمز جو بھی اس زمانے میں جو اس دنیا میں بستے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نیبر کس کو کہتے ہیں، نیبر جو آپ کا ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں بھی نیبر کے بارے میں کہا کہ وہ نیبر جو آپ کے قریب ہے اور وہ جو نیبر آپ کے دور کا ہے۔ تو جو قریب والا ہے، اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یا وہ قریب مطلب آپ کی دین میں قریب ہے، یا آپ کے رشتے میں قریب ہے، یا آپ کا گھر کے آپ کا اور اس کا گھر قریب ہے۔ لیکن جو دور والا نیبر ہے وہ کون ہے؟ تو اس میں مفسرین نے بھی 3 قول لکھے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو دین سے آپ سے دور ہے، مطلب آپ کا دین اور اس کا دین سیم نہیں ہے، یا وہ رشتہ داری میں دور ہے، یا وہ آپ کے گھر سے بالکل دور ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو اس میں ایک سمرائزڈ ورژن میں ہم کو بتا دیا کہ آپ کا نیبر جو ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ اس طرح بلکہ ایک روایت کا یہاں تک پڑا تھا، پوچھا گیا یا حضور اگر ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، ایک ہمارا نیبر رائٹ سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ، جی جی جی، تو اس میں سے ایک پہلا حق کس کا ہے؟ جی جی جی، اس کا بھی بالکل ہاں، کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے ساتھ ملا ہوا، جی جی، وہ زیادہ حقدار ہے تمہارے یہاں تک۔ اچھا، اس طرح یہ حقوق العباد کے والے سے تو ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں، اس زمانے میں تو غلام ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ غلامی تو نہیں ہے، جی جی، لیکن فیکٹریوں میں کام کرنے والے، کہیں اور آفیسز کے اندر کام کرنے والے افراد، یا کسی دکان پر، کسی ریسٹورنٹ پر کام کرنے والے، عام طور پر یہ دیکھا کہ یہ کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا ارشاد فرمائیں گے؟ جی جی، اس خطبے میں بھی جیسے آپ نے بجا فرمایا، خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں اور ان کے حقوق بھی بیان کیے، جیسے آپ کھائیں ان کو کھلائیں، جیسے آپ پہنیں ان کو بھی پہنائیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی آپ ان کو اگر معاف نہیں کرتے ان کو سزا مت دیں۔ تو ہاں ماڈرن ڈے سلیوری تو ہے، ابھی ہے، اس کی شکلیں اور ہیں، شکل بدل گئی ہے۔ ابالشمنٹ آف سلیوری جو ہے وہ تو ایک مکمل ورلڈ وائڈ اسکیل پہ ہوا، اور ہمارے دین نے اس کی انیشیشن کی، ابالشمنٹ کی، مکمل طور پہ بالکل ختم نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ابالشمنٹ کی شروع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، ہمارے دین نے کر دی۔ اور اب جو ورلڈ وائڈ ایک ابالشمنٹ ہے سلیوری، لیکن ماڈرن ڈے سلیوری کی کئی شکلیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر ہے، چیپ لیبر ہے، اور یہ جو ٹرانسنیشنل ملٹی ٹرانسنیشنل کمپنیز جو ہیں وہاں غریب ممالک میں جا کے وہ اپنی کمپنیز بناتی ہیں، ہاں ان کے روزگار کے لیے، لیکن ان کو بالکل چیپ لیبر پہ رکھتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں اس کے ایکول پے نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ماڈرن ڈے سلیوری۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ امپلائیز ہیں ہمارے اب، تو جو لوگ امپلائی کرتے ہیں، ہاں ان کے بھی حقوق ہیں، وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دیں، اس کی مزدوری دے دیں۔ اور اسی طرح یہ تو رہی انسانوں کی بات، جانوروں کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ اتنا ان پہ اتنا بوجھ نہ لا دو جتنا وہ اس کو اٹھا نہ سکیں۔ تو جانوروں کے حقوق میں ایسا کہا، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک خطبہ ہی ایک انسان اس کو، جیسا کہ آپ ارشاد فرماتے، خطبے ہی کو لرن کر لیں مسلمان، اگر مجموعی طور پر یا ہمارے حکمران لرن کر لیں، یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ خطبے کا لرن کا ضرورت ہے، بلکہ یہ خطبہ تو ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے۔ بالکل، جو لوگ مساجد میں آتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر گھر کے مسائل ہیں، مساجد کے ہیں، محلے کے ہیں، سوسائٹی کے ہیں، سارے مسائل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور عبادت کے لحاظ سے بھی سرکار تو جہاں سے بندے کا لنک اللہ کے ساتھ، کہ آپ جیسے ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی بزرگ دعا کی درخواست کر رہے تھے ہمیں، تو آج کے دن دعا کا دن بھی ہے، تو حضور اس نے دعا بھی بہت زیادہ فرمائی مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے بارے میں خدشے کا جو اظہار فرمایا
जी जी। तो तभी हम जरा हज को देख लेते हैं, हज के मनाज़िर देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं इंशाअल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك